السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ڈیشڈ جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 43 پارٹ 2۔ صبح کے 11 بجے شور کی وجہ سے زریز اور عنائزہ کی آنکھ کھلی۔ کسی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ عنائزہ ڈر کر زریز کے ساتھ لگ گئی۔ عنائزہ باہر مت آنا، اسے کمرے میں رہنے کا کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ نیچے پہنچا، شداور لاؤنج میں کھڑا خون خوار نظروں سے زریز کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ پرسکون لہجے میں پوچھا۔ ڈیول، اس ڈیول ڈیمن نے شہناز بائی کو مار دیا۔ اشتعال سے شداور کی پیشانی کی رگیں بے حد ابھری ہوئی تھیں۔ آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیول کا کام ہے؟ اپنے چہرے پر پریشانی سجاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ان طوائفوں نے بتایا اس کی نیلی آنکھیں صرف نظر آ رہی تھیں۔ ڈیول اپنا چہرہ کسی کو بھی نہیں دکھاتا۔ وہ واس کو زمین پر بوس کرتے چلایا۔ وہ میرے ماضی کی طرف جا رہا ہے زریز۔ شداور کے ذہن میں صرف اس لڑکی کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اس نے کوٹھے پر داخل ہوتے ہی چندا بائی کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کو آپ کے ماضی سے کیا ملے گا؟ زریز نے جاننا چاہا۔ آخر ڈیول کو اس کے ماضی سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر اسے میرے ماضی کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے پہلے میرے ثبوتوں تک پہنچ جائے گا جو ان شاہزادوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے۔ شداور زریز کی طرف دیکھتے پھنکارا۔ یعنی ڈیول اپنا کام شروع کر چکا ہے؟ زریز خان دل میں مسکرایا۔ تیار رہو سب شاہزادوں اور ڈیول ڈیمن، شداور خان مکمل طور پر میدان میں اترنے والا ہے۔ شداور خان نے پر اسرار قہقہہ لگایا۔ ڈیڈ، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں، شداور گردن گھماتے ہوئے بولا۔ ڈیول ڈیمن، میرے اگلے وار کے لیے تیار رہنا۔ شداور منمناتا ہوا جیسے غصے سے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ زریز نے اس کا بڑبڑانا سن لیا تھا۔ ڈیڈ، اتنا ہوا میں اڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ جب پر کٹتے ہیں تو انسان منہ کے بل نیچے زمین پر گرتا ہے۔ زریز دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عنائزہ ڈر کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زرگو، سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا؟ زریز اس کے پاس بیٹھتے اس کے بکھرے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ عنائزہ ہاں میں سر ہلاتی اپنے آپ کو اس میں چھپا گئی۔ سب مرد آفس گئے ہوئے تھے، عورتیں ساری گھر میں موجود تھیں۔ نشا، اسما اور انشا ہاسپٹل نہیں گئی تھیں اور باقی سب لڑکیوں نے کالج سے چھٹی کر لی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ امی بور ہو رہے ہیں یار، آنیہ صوفے پر الٹا لیٹ کر انگلیوں سے زمین پر کچھ لکھ رہی تھی۔ بور تو واقعی میں ہو رہے ہیں، اسما منہ بناتے ہوئے بولی۔ ایک کام کریں، ہیرا جھٹ سے بولی۔ کیا؟ سب نے سوالیہ نظروں سے ہیرا کو دیکھا۔ پجامہ پارٹی کرتے ہیں، ہم سب لڑکیاں نائٹ سوٹ پہن کر بیک سائڈ پر جو پول بنا ہے وہاں ڈیکوریشن کر کے انجوائے کرتی ہیں۔ ہیرا ایک سانس میں پوری بات کہہ گئی۔ کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ ہیرا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پرفیکٹ، سب ایک ساتھ بولی سوائے انیزہ اور اریج کے۔ یہ پجامہ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ اس میں پجامہ پہنتے ہیں
سب انیزہ اور عریج کے سوال اور معصومیت پر مسکرائیں۔ اس میں سب نائٹ سوٹ پہنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ عریج کو تو انشا کی بات سمجھ آ گئی، لیکن انیزہ ابھی بھی سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ انشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے کیسے سمجھائے۔ چھوٹی قمیص ہوتی ہے اور ساتھ کھلا ٹراؤزر ہوتا ہے، انشا اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ سب لڑکیاں ڈیکوریشن کرنا شروع ہو چکی تھی، ساتھ میں انہوں نے ملازمین کو لگا لیا تھا۔ انشا اور اسما سنیکس تیار کر رہی تھی۔ رات کے 6 بجے تک انہوں نے بیک سائڈ نہایت خوبصورت طریقے سے سجائی تھی۔ دیواروں پر پنک لائٹس لگائی تھی، زمین پر 2 بڑے میٹریس رکھ کے ان کے اوپر پنک چادر اور پنک کوشن رکھے تھے۔ پول کو چاروں طرف سے کینڈل سے سجایا تھا، اس کے اندر گلاب بکھیرے ہوئے تھے۔ 2 انچ اونچا ٹیبل دونوں میٹریس کے درمیان میں رکھ کے اس کے اوپر کھانے کی چیزیں سجائی تھی۔ 8 بجے تک سب تیار ہو کر بیک سائڈ پر اکٹھی ہو گئی تھی۔ سب نے پنک کلر کا نائٹ سوٹ پہن کر پنک کلر کا ہی حجاب کیا تھا۔ آپی، پنک کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے، عریج چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بولی۔ انیزہ منہ بنا کر سائڈ پر کھڑی تھی، اسے اس کے شاہو کی یاد آ رہی تھی۔ انیزہ، کیا ہوا؟ اسما اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ امی، شاہو۔ انیزہ رونا شروع ہو گئی۔ بیٹا، آ جائے گا آپ کا شاہو تھوڑی دیر تک، اسما نے بے حد پیار سے کہا۔ مووی دیکھتے ہیں۔ ماورا نے سامنے لگے پروجیکٹر پر مووی لگائی۔ سب ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھ کے مووی دیکھنے لگ گئیں۔ سب مرد حضرات کام کو ختم کرتے ہوئے رات کے 11 بج گئے تھے۔ تقریباً 12 بجے سب ایک ساتھ گھر پہنچے۔ سب نے نظریں دوڑائی، خالی لاؤنج انہیں منہ چڑھا رہا تھا۔ کمرے میں ہوں گی، سب بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ الیان، زیان اور ایشان لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ارسلان کمرے میں داخل ہوا، کمرہ خالی تھا۔ اس نے کمرے میں ہر جگہ دیکھا، ڈریسنگ روم میں، واش روم میں، اسٹڈی روم میں۔ اسے انیزہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس کے دل میں عجیب و غریب وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ گڑیا، کہاں ہو؟ اس طرح تنگ نہیں کرتے، آئندہ لیٹ نہیں آؤں گا حیاتیم۔ ارسلان بے چینی سے کمرے میں ارد گرد دیکھنے لگا، شاید کہیں سے وہ باہر آ جائے۔ احمد شاہ کمرے میں داخل ہوا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ احمد نے لائٹس آن کی۔ اسما جان، اندر ہو تم؟ احمد نے واش روم کے باہر کھڑے ہوتے پوچھا۔ کوئی جواب نہ ملتے دروازہ کھولا، کوئی اندر نہ تھا۔ زید نے کمرے کا دروازہ کھولا، ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ واش روم سے پانی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زید مسکراتا ہوا واش روم میں داخل ہوا۔ شاور آن تھا، لیکن کوئی اندر موجود نہ تھا۔ کہاں گئی ہے ہیرا؟ زید کا دل گھبرانا شروع ہو گیا کہ کہیں اس کا باپ یا بھائی اسے لے نہ گیا ہو۔ زید نے ڈریسنگ روم میں چیک کیا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ اذہان کمرے میں گیا، ماورا کا کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ڈریسنگ روم، واش روم چیک کیا، ماورا کہیں پر بھی نہ تھی۔ اس کا چچا؟ اذہان کے دل میں خیال آیا۔ اس نے پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ رضا، سیان اور سجاد کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ سب ایک ساتھ اپنے اپنے کمرے سے باہر آئے، سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے۔ نیچے جاتے کوئی لاؤنج چیک کر رہا تھا، کوئی کچن، کوئی گارڈن، انہیں وہ کہیں نظر نہ آئی۔ کیا ہوا؟ آپ سب کو کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟
وہ تینوں ان کے زرد چہرے دیکھتے ہوئے بولے، نہیں مل رہی۔ سب اپنی اپنی بیویوں کے نام لیتے پریشانی سے ایک ساتھ بولے، کیا مطلب نہیں مل رہی؟ آپ دیکھیں، یہیں کہیں پر ہوں گی۔ علیان ٹیک لگاتے بولا، ہاں دیکھنا، عریش تیرے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ سیان نے جل کر بول کے پریشانی سے اپنے بالائی لب پر زبان پھیری۔ سیان اور ان سب کا سنجیدہ چہرہ دیکھ وہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ پول سائٹ پر چیک کیا آپ سب نے؟ زیان نے پوچھا۔ سب نا میں سر ہلاتے پول سائٹ پر گئے۔ سب کے منہ کھل گئے انہیں دیکھ کر، وہ سب قہقہے لگا رہی تھیں۔ ارسلان نے اپنی گڑیا کی طرف دیکھا جس کے لیے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ دل میں نہ جانے کیسے عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ وہ آرام سے بیٹھ کر چہکتے ہوئے چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ دو اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑی تھی اور ایک کو دائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی۔ اس کے منہ پر چاکلیٹ لگی تھی۔ سائڈ پر کوئی 20 چاکلیٹس کے ریپر اور 10 بند پڑی ہوئی تھی۔ پنک حجاب اور پنک نائٹ سوٹ پہنے وہ اسے جیتی جاگتی گڑیا لگ رہی تھی۔ ارسلان شاہ کا سارا غصہ جاگ کی طرح بہہ گیا۔ زید شاہ کی نظریں اپنی دشمن جاں پر گئی۔ وہ سب کے ساتھ مل کر ہنس رہی تھی جو اپنے شوہر کو بلائے آرام سے پارٹی انجوائے کر رہی تھی۔ مسز، ایک دفعہ کمرے میں آؤ تم میرے ساتھ، پھر تمہیں اچھی طرح انجوائے کرواؤں گا۔ زید شاہ نے دل میں سوچا، اسما جان تمہیں تو میں بتاتا ہوں، جان نکلنے والی ہو گئی تھی میری تمہیں گھر میں موجود نہ دیکھ کر۔ احمد شاہ اسما پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ احمد شاہ کی اسما جان انشا کے کندھے پر سر رکھے اس سے مسکرا کے باتیں کر رہی تھی۔ میری کمر کو پلیٹوں سے مالش کروا کے کہا تھا کہ مجھے ہاتھ لگایا تو ہاتھ تڑوا دوں گی آنیا آپی سے کہہ کر۔ اب تو ہاتھ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ لگاؤں گا تمہیں عریش شاہ۔ تم نے صرف سیان شاہ کا شرارتی روپ دیکھا ہے، آج تم اس کا جنونی روپ بھی دیکھو گی۔ کر لو جتنا انجوائے کرنا ہے عریش صاحبہ۔ سیان اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا جو معصومیت کی انتہا کیے آنیا سے کسی بات پر جھگڑ رہی تھی۔ اذہان تو منہ کھولے ماورا کو دیکھے جا رہا تھا جو بے فکر بیٹھی، اسے جیسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی اپنے شوہر کی۔ وہ گھر آیا ہے کہ نہیں، اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہوئے لیز کھا رہی تھی۔ رضا کو لگا تھا نیہا تھوڑی سی میچور ہے، آج اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ اس کی جانم اپنے سے زیادہ شاورما اپنے کپڑوں، ہاتھوں اور رخسار کو کھلا رہی تھی۔ نیہا نے اپنے کپڑوں پر مایونیز اور کیچپ گرائی ہوئی تھی۔ وہ ماورا کی کسی بات پر قہقہہ لگا رہی تھی۔ علیان، زیان اور ایشان ٹکٹکی باندھے بے حد پیار سے اپنی محبوباؤں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سجاد نے انشا کی طرف دیکھ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ان کی بیوی جو گھر میں سب سے بڑی تھی پول میں ہاتھ ڈال کر پانی سب لڑکیوں پر اچھال رہی تھی۔ جب ماں کا بچپنا ہی ختم نہیں ہوا تو بچے کیسے بڑے ہوں گے؟ سجاد شاہ کی بات پر سب لڑکوں نے ان کی طرف دیکھا۔ سب ایک ساتھ قدم بڑھاتے ان کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ ان کو دیکھ سب خواتین ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ انیسہ بھاگ کر ارسلان کے سینے سے لگی۔ شاہو، آپ کہاں تھے؟ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انیسہ روتے ہوئے اپنے چاکلیٹ سے بھرے ہاتھوں سے اس کے سینے پر مارنے لگی۔ میں اپنی گڑیا کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟
ارسلان پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر اس کا حجاب ٹھیک کرنے لگ گیا۔ آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ نے اپنی حیاتیم سے کہا تھا آپ رات کو جلدی آؤ گے۔ انیسہ ارسلان شاہ کے بازو پر دانت گاڑ گئی۔ ارسلان اسے چاکلیٹ سے بھرے کپڑوں سمیت اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ ارسلان شاہ جسے اپنے کپڑوں پر داغ تو دور کی بات ایک سلوٹ تک پسند نہ تھی، آج اپنی گڑیا کے گندے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ سب لڑکیوں نے رشک کی نگاہ سے انیسہ کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، بیٹھی رہو سب، ہم تو کسی دوسری دنیا میں چلے گئے تھے، واپس تو آنا ہی نہیں تھا ہم نے۔ سب مرد اپنی اپنی مسز کی طرف دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولے۔ وہ سب نظریں جھکا گئیں۔ ہمارے شوہروں کو طنز کرنے آتے ہیں۔ ایک انیسہ کا شوہر ہے جو اس سے پیار کر رہا ہے، جو اس پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ سب لڑکیاں منمنائیں۔ بہرے نہیں ہیں ہم، وہ سب اپنی بیویوں کو گھورتے ہوئے بولے۔ کیا کہا آپ سب نے؟ کہ ارسلان بھائی جی بھابھی پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ وہ انہیں ڈانٹنے کی بجائے پیار کر رہے ہیں کیونکہ بھابھی نے انہیں مس کیا ہے۔ ان کے آتے ہی اس بات کا اظہار کر کے ان کے گلے لگی ہیں، اور ایک آپ سب ہیں جو اپنے اپنے مجازی خدا کو مس کرنے کی بجائے انہیں اپنے سامنے دیکھ کر یہ نہیں کہ ان سے پیار بھرے طریقے سے ملیں بلکہ دانت نکالنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو طنز نہیں کریں گے تو کیا گلے سے لگا کر یہ کہیں گے؟ جانا، ہم تو آپ سب کی اس ادا پر فدا ہو گئے ہیں۔ سیان نے جل کر سب کو گوڑی سے نوازتے ہوئے بولا، جو اپنے اپنے شوہروں کو برا کہہ رہی تھی۔ سب نے سیان کی طرف دیکھا جو سب کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ بیچاریاں وہ سب تو آنکھیں بند کیے اپنی عزت افزائی ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرم، آنیہ اور نشا اپنی ہنسی پر کس طرح کنٹرول کیے کھڑی تھیں یہ صرف ان کا خدا جانتا تھا۔ شاہو، انہیں کہیں اتنا غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، یہ کیوں انہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ انیسہ معصومانہ چہرہ بنا کر ارسلان کی طرف دیکھ کر بولی۔ ارسلان نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا انیسہ کی صحت پر کوئی برا اثر پڑے۔ شاہو، آپ بھی ہمارے ساتھ مزہ کریں، مجھے آپ کے بغیر مزہ ہی نہیں آ رہا تھا، آپ میرے ساتھ کھیلو گے؟ انیسہ اس کے بازو کے ساتھ سر لگاتے ہوئے ناز سے بولی۔ ارسلان بے اختیار حامی میں سر ہلا گیا۔ بھابھی، آپ کھیلیں بھائی جی کے ساتھ، ہم ذرا اپنی اپنی بیویوں کو کمرے میں لے جا کے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ چھپن چھپائی کھیلی ہے۔ سیان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سب اپنی اپنی بیویوں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ میرم، آنیہ اور انیشا خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ ان تینوں کے وہاں سے جاتے ایشان، آلیان اور زیان بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شاہو، میرے ساتھ کھیلیں، انیسہ اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا کھیلنا ہے میری گڑیا نے؟ ارسلان شاہ اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ مجھے پکڑیں۔ انیسہ اس سے دور بھاگ گئی۔ ارسلان تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جانے لگا۔ انیسہ بنا پیچھے دیکھے بھاگ رہی تھی جب وہ سامنے سے آتے ہوئے ارسلان شاہ سے ٹکرائی۔ شاہو، انیسہ نے روحان سی ہوتے اس کی طرف دیکھا۔ جی جانے شاہو، اس کے گرد حصار بنایا۔ اتنی جلدی نہیں پکڑنا تھا۔ انیسہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ جی پیارے ریڈرز، تو بتائیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایپیسوڈ کو دیکھ کر لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ میں سے صرف 2 سے 3 لوگ لائک کرتے ہیں، یہ تو اچھی بات نہ ہوئی۔
سب لائک کیا کریں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی اور امید کرتی ہوں سب کو پسند آئے گی، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو سب سے زیادہ کپل کون سا پسند آ رہا ہے۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔